بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر محمد شمیم کوالٹی ایجوکیشن چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی کتاب اردو لازمی کے سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، اس سے پہلے کے لیکچر میں بیان کردہ سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کے تعارف، سبق کے ماخذ اور پس منظر کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ شبلی نعمانی کا شمار برصغیر کے نامور مسلمان اکابر میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نامور سیرت نگار، سوانح نگار، مورخ اور بلند پایہ ادیب تھے۔ تاریخ سے ان کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی اور اسلاف کے عظیم کارناموں سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ مضمون مقالات شبلی جلد 4 میں شامل ہے، مگر اردو لازمی کے مؤلفین نے اصل مضمون کے بعض حصے حذف کر کے اسے شامل انصاب کیا ہے۔ مولانا شبلی نے 1892 کی تعطیلات میں ترکی، شام اور مصر کا دورہ کیا اور وہاں کے کتب خانوں سے علمی استفادہ کیا۔ زیر مطالعہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز اسی دورے کے مطالعے کا ماحصل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اس ویڈیو لیکچر کے سب سے اہم حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی سبق کے خلاصہ کی طرف۔ عزیز طلباء، سبق کے خلاصہ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا جائے گا۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ خلاصہ اگر شہ سرخیوں کی صورت میں ہوگا تو اس کے نمبر بھی زیادہ آئیں گے۔ سبق کا تعارف یا مرکزی خیال۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ابن جوزی کی تصنیف سیرت العمرین سے ماخوذ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے اخلاق، عدل و انصاف اور غیر مسلموں سے ان کے طرز عمل سے متعلق ہیں۔ اوصاف حمیدہ کا تذکرہ۔ علامہ شبلی نعمانی نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف سیرت العمرین سے ماخوذ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان اوصاف حمیدہ کو موضوع بنایا ہے جو ان کے اعلیٰ اخلاق، عدل و انصاف اور غیر مسلموں سے ان کے طرز عمل سے متعلق ہیں۔ ان کے یہ رویے اسلام کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق تھے۔ حمص کے عیسائی کا مقدمہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور عدل کے تقاضوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حمص کے ایک عیسائی نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی۔ اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ جاگیر عیسائی کو واپس دلا دی۔ جاگیروں کی اصل مالکان کو واپسی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی وہ تمام جاگیریں ضبط کر کے عوام کو واپس لوٹا دیں جو بنو امیہ نے زبردستی ہتھیا لی تھی۔ اس سلسلے میں ان کے خاندان نے آپ کی پھوپھی ام عمر کو سفارش کے لیے آپ کے پاس بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سفارش قبول نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مزاحم نے بھی ان کی ذاتی مقبوضہ جاگیروں سے دستبردار ہونے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ خاندان بنو امیہ کے شہزادوں کے برعکس اس معاملے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الملک نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ ابن سلیمان کی زمینوں کی واپسی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابق خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے
ابن سلیمان کی جاگیر بھی ضبط کی، حالانکہ وہ اسے خاندان بھر میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ابن سلیمان نے رو رو کر جاگیر کی بحالی کا تقاضا کیا، لیکن محبت کے تقاضوں پر عدل و انصاف غالب آیا اور آپ نے فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ حق گوئی کی بحالی۔ حق گوئی اور آزادی وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ بنو امیہ نے یہ حقوق سلب کر لیے اور عبد الملک نے خلیفہ بنتے ہی اپنی ذات پر تنقید کو جرم قرار دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ عوامی حقوق بحال کر دیے۔ انہوں نے دو دیندار اور راست باز افراد کو محتسب مقرر کیا کہ عدالت کے اوقات میں خلیفہ کو غلطی پر ٹوک دیا کریں۔ اس طرح لوگوں میں حق گوئی، جرت اور بے باکی پیدا ہو گئی۔ غیر مسلموں سے سلوک۔ آپ میں تعصب نام کو نہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے، مگر کھانے کی قیمت ادا کر دیتے۔ اپنی قبر کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زمین پسند فرمائی وہ ایک عیسائی کی ملکیت تھی۔ اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رقم ادا کر کے زمین خریدی۔ مسلمہ بن عبد الملک بنو امیہ کا ایک بااثر شخص تھا۔ اس نے گرجے کے متولیوں کے خلاف دعویٰ دائر کیا اور عدالت میں بیٹھے بیٹھے سوالوں کے جواب دینا چاہے، مگر آپ نے اسے کھڑے ہو کر جواب دینے کو کہا کہ فریق ثانی کھڑا تھا۔ مقدمے کا فیصلہ بھی گرجے کے متولیوں کے حق میں ہوا۔ مساوات اور جمہوریت کے اصول کی پابندی۔ آپ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت کے علاوہ ذاتی زندگی میں بھی مساوات اور جمہوریت کو ترجیح دیتے۔ ان کی سلطنت میں تمام لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور خلیفہ کو کسی بھی شخص پر کسی قسم کی برتری حاصل نہیں تھی۔ جب فوت ہوئے تو بنو امیہ کے دیگر خلفاء کی دولت کے برعکس ان کا کل اثاثہ صرف 17 دینار تھے۔ ان کی زندگی اور خلافت اسلامی نظام حیات کا کامل نمونہ تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس خلاصے کے ساتھ ہی مناقب عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے 3 لیکچرز پر مشتمل سیریز کا دوسرا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے، جس میں منتخب جملوں کی 3 سطروں میں وضاحت، محاورات کا جملوں میں استعمال اور سبق کے حوالے سے درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کرنا شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ منتخب پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح بھی اس لیکچر کا حصہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔